بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید بینکاری جو اب تمام دنیا کے ممالک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اس میں ہمیں بعض اور قباحتوں کے علاوہ سب سے بڑی قباحت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کاروبار سود کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے چند کلپس کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ربا سود اصل میں کیا ہے۔ چنانچہ ان وضاحتوں کے بعد اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں جدید بینکاری کے ذمہ دار لوگوں کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بینکوں سے ربا کو ختم کریں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ دعوت دینا اب کوئی ایسا مشکل نہیں رہا، اس لیے کہ جدید بینکوں نے، بہت سے بینکوں نے بعض ممالک میں تو قانونی طور پر اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص کے جس کو قرض دیا جائے وہ اگر اپنے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے قرض اور سود واپس نہیں کر سکتا تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید بینکار اس اصول کو دھیرے دھیرے ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں مثال کے طور پر ایک قانون ہے چیپٹر 11 کے نام سے، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کاروبار ناکام ہو جائے، انسالمنٹ ہو جائے، بینکرپٹ ہو جائے تو اسے پھر ریلیف ملے گا۔ بہت سے بینکس اس بات کو اصولی طور پر مانتے ہیں کہ اگر کوئی قرض لینے والا ادارہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہوتا ہے، قرض کو واپس نہ کر سکنے کی مشکل میں آ جاتا ہے اور اس میں تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کاروبار یا اس قرض لینے والے فرد کا قصور کوئی نہیں تھا، تو وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آج اس تبدیلی کے بعد جو بینکاری کے مختلف شکلوں میں آ گئی ہے، اس پوزیشن میں ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہی بات تو ہمارے رب نے قرآن مجید میں بتائی اور اس سے پہلے بھی بتائی کہ آپ اس بات کو کسی صورت بھی طے نہیں کر سکتے پہلے سے قبل از وقت کہ آپ لازماً دوسروں سے ان کی اصل رقم کی ویلیو سے زیادہ لیں گے۔ چنانچہ یہ بات اب سمجھانے والی ہے کہ یہ ربا ہر حال میں اس کو ناجائز ہونا چاہیے، اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی عملی شکل اب بہت سے اداروں نے یا مکمل طور پر یا جزوی طور پر اختیار کر لی ہے، اور یہ تصور اب دھیرے دھیرے مقبول ہو رہا ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب معیشت کی، اکنامکس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ 4 عوامل پیدائش ہیں، فیکٹرز آف پروڈکشن: زمین، لینڈ، لیبر محنت، انٹرپرینیور جو کاروبار چلانے والے ہیں، اور کیپٹل سرمایہ۔ اور جہاں لینڈ کا ریٹرن، اس کا معاوضہ کرایہ ہے، جہاں لیبر کا، مزدور کا معاوضہ اس کی اجرت ہے، جہاں انٹرپرینیور کا معاوضہ اس کا منافع پروفٹ ہے، وہاں کیپٹل کا معاوضہ سود ہے۔ ایسا بیان کیا جاتا تھا جیسے کہ سود کے بغیر معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ اب انہی لوگوں نے اپنے بینکنگ کی عملی صورتوں میں اس بات کو مان لیا ہے کہ وہ سود کے جو ادا نہیں ہو سکتا، جس کے نتیجے میں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جب قرض لینے والا، پیسہ لینے والا نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، تو یہ چیز ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے، ناقابل قبول ہے کہ ان سے ان کے اصل سرمایے کے علاوہ مزید رقم وصول کی جائے۔ اب ہم کو آگے بڑھ کر یہ بتانا چاہیے کہ یہ اصول تو ہمارے دین میں پہلے سے طے شدہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مشکل اصطلاحات بیان کر کے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ دیں، اس وقت تو دنیا والوں کو ربا کی حرمت کے ذریعے سے ہمارے دین اور اس کے تصورات کو پہنچانے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کا بڑا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام کا وہ تصور، وہ قانون کہ ربا حرام ہے، اب پوری دنیا میں اس کے بینکوں میں رائج ہو جائے۔